أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. اور شہر کے لوگ خوش خوش آ پہنچے. یہ سورہ ہجر کی 66 نمبر کی آیت ہے، 67. اس سے پہلے قوم لوط کی واقعات اور ان کی بدفعلیوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے پہلے. اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. دونوں اپنے وقت کے پیغمبر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ مقام پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو ایک دوسرے مقام پر. حضرت لوط علیہ السلام جس مقام پر تھے اور جہاں پر پیغمبر بنائے گئے تھے قوموں کی ہدایت کے لیے، وہ لوگ ایسی بدفعلی میں مبتلا تھے کہ وہ اپنی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے للکار دیا اور سخت ناراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی. جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، خوبرو مہمانوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو برے ارادے سے حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے تھے، انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب شکار ہاتھ آ گیا ہے، کیونکہ فرشتے اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ نوجوان بچوں کی شکل میں آئے تھے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں تو تم لوگ میری فضیحت نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. اس وقت تک فرشتوں نے لوط علیہ السلام پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فرشتے ہیں. یعنی جب کہ شہر کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ بدبخت یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بھی وہ بدفعلی کریں. اس وقت فرشتوں نے ان کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں. قالوا اولم ننهك عن العالمین. انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دوسری قوموں کے لوگوں کو ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی جب انہوں نے کہا کہ شرم کرو یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کو لے ہوئے تھے میری عزت خراب ہو جائے گی، تو وہ لوگوں نے بڑی ٹھٹائی کے ساتھ ان سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کی خیر خواہی مت کرو؟ پھر مسافروں کو آپ نے اپنے گھر میں کیوں ٹھہرایا؟ اس سے قوم لوط کی غنڈہ گردی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی شریف آدمی کو جو باہر سے آیا ہوا ہے اس کو مہمان بنایا جائے. اس کی عزت کو وہ لوٹنا چاہتے تھے. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. اس نے کہا یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تمہیں جائز طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان سے پورا کر سکتے ہو. یہاں بیٹیوں کا جو تذکرہ آیا وہ قوم کی جو عورتیں تھیں ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بیٹیاں کہا، اس لیے کہ پیغمبر امت کے روحانی باپ کی طرح ہوتے ہیں. اور پھر سے انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کر سکتے ہو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں موجود ہیں. پھر ایک فطری اور جائز طریقوں کو چھوڑ کر غیر فطری اور حرام طریقے سے تم یہ کام کرنا چاہتی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انتہائی پروقار اور شائستہ انداز میں انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی بدبستیوں میں اندھے ہو گئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ تم نے اپنی قوم کی اصلاح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ قوم کوئی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور معنی اس آیت کے بتائے گئے ہیں کہ یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اس سے آپ کے شرف کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے فضل کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ سے مخاطبت ہے اس آیت میں، اور کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اس میں ظاہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھاتے ہیں، وہ حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں۔ وہ انجیر کی قسم کھاتے ہیں، زیتون کی قسم انہوں نے کھائی ہے، لیکن کسی انسان کے لیے جو ہے سوائے اللہ کی کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی زندگی کی قسم، وہ لوگ نشے میں بدمست تھے، جیسا کہ نشے میں بدمست انسان کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے وہ بدعمالیوں میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ وہ ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور پیغمبر اتنی نصیحتیں ان کو کر رہے ہیں، وہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بالآخر صبح ہوتے ہی ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا۔ اب ان کی عذاب میں جکڑے جانے کا وقت آ چکا تھا، اب ان کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے ایک آواز نے ان کو آ لیا، ایسی دلدوز آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکالی کہ سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اب دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ ہوا کہ ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر اس کو پلٹا دیا گیا، اس کو الٹا کر کے پھر سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو فراست سے کام لیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے عذابوں کا تذکرہ تو یہاں پر آیا ہے، اور ایک طرح کا عذاب بھی ان پر مٹی کے کنکر برسائے گئے سورہ ہود میں اور دیگر مقامات پر آیا ہے۔ جو ہے نشان زدہ تھے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو ہر مجرم کے لیے اس کے نام سے بھیجا گیا تھا، ایک ایک کنکر اس کے لیے وہاں سے مارا گیا، ان کی بستی کو الٹایا گیا، اور ان کے اوپر ایک ایسی آواز آئی گئی خوفناک کہ وہ وہیں پر جو ہے جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ یہ تین طرح کا عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو مختلف انداز میں اس سے منع کیا، خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناپسند کرتے ہیں ایسے عمل کو، ایسے خبیث عمل کو، اور کس قدر غصہ اور ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود قوم نے بات نہیں مانی، نصیحت نہیں سنی، تو اللہ کا عذاب آیا اور قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے ڈالا گیا، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ صرف جو ہے لوگوں کی عبرت کے لیے کچھ نشانیاں وہاں پر چھوڑ دی گئی، جو فراست سے کام لیتے ہیں، جو صاحب سمجھ ہیں، ان کے لیے اس میں کچھ نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، فرمایا، اور یہ اجڑی ہوئی بستی شاہراہ عام پر واقع ہے۔ یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ بستیوں کا جو نام تھا، یعنی اس کا نام سدوم اور امورا اور صوبہ اور کچھ بستیاں تھیں، جس کا تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ مدینہ اور ملک شام کے درمیان کے علاقے میں واقع تھی۔ آج جو جارڈن جسے کہا جاتا ہے، جارڈن اور اسرائیل کی مغربی پٹی ویسٹ بینک، اس کے درمیان یہ مقام واقع ہے، اور آج موجودہ اسے جو ہے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار، بحر میت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ قوم اس سمندر کے کنارے آباد تھی، جو ایک پٹی ہے تقریباً 72 کلومیٹر اور 18 کلومیٹر طویل 72 کلومیٹر ہے
اور عریض جو ہے وہ 18 کلومیٹر ہے چوڑائی اس کی، اور اس کے ڈیپتھ جو ہے 1000 فیٹ ہے کہیں کہیں پر وہ سمندر کی۔ وہ نمکین جھیل سب دنیا کی سب سے زیادہ سالٹی لیک کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ دنیا کے سمندروں میں جس قدر نمک ہے اس کا تقریباً 8 سے 9 گنا زیادہ نمک اس میں پایا جاتا ہے، 8.6 ڈینسٹی اس کی بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ سے کوئی اگر اس میں گرتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے بلکہ اوپر ہی اوپر پانی پر تیرتا ہے، جبکہ پانی پر اگر کوئی جاتا ہے تو اندر ڈوب جاتا ہے کوئی انسان یا کوئی بھی چیز۔ لیکن وہ پانی کی خصوصیت یہ ہو گئی ہے اس کی واٹر ڈینسٹی کی وجہ سے اتنا ہیوی ہو گیا ہے کہ کسی چیز کو وہ ڈبا نہیں سکتا، اور اس کی نمکینی کی وجہ سے، سالٹس کی وجہ سے اس میں کوئی چیز جو ہے زندہ نہیں بچ سکتی۔ پانی کی جو مخلوقات ہے وہ کیڑے مکوڑے یا مینڈک یا مچھلی، کوئی چیز اس میں جو ہے لائف نہیں، لیونگ کریچر سب کی سب ختم ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کی ہے کہ وہ بلو سی لیول ہے، دنیا کا کوئی مقام بھی ابو سی لیول ملتا ہے آپ کو، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو 200 میٹرز ابو سی لیول، 500 میٹرز ابو سی لیول لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن یہ ایک واحد مقام ہے دنیا کا جو 1000 فٹ بلو سی لیول ہے، تقریباً 1200 سے 1300 فٹ بلو سی لیول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کھڈے میں ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹکا گیا تھا الٹا کی، تو وہ گڑھا بن گیا وہاں پر، اور پھر اس کو جو ہے وہ بلو سی لیول ہو گیا، اتنا نیچے چلا گیا وہ حصہ۔ اور آج جو تحقیقات ہو رہی ہے اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس لیک، اس سمندر کا جو علاقہ ہے اس کی تہ میں کچھ ایسے بستیاں نمودار ہوئی ہیں جو الٹی ہوئی بستیاں تھیں، جو پڑی ہوئی ہیں، جو اجڑے ہوئے جو ہے بستیاں جو الٹی ہوئی ہیں، وہ آج وہ لوگوں نے تحقیقات کے ذریعے سے اس کو نکالا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس قوم پر آیا تھا کہ وہ وہی مقام تھا، کیونکہ تاریخ اور جغرافیائی حیثیت سے اگر دیکھا گیا تو بالکل وہی مقام تھا، اور وہاں پر وہ پانی کا جو حصہ ہے جسے جو ہے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جس میں سلفر کی بہت زیادہ کوانٹٹی پائی جاتی ہے اطراف و اکناف میں، اور وہاں پر وہ پتھر سلفر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آتش گیر ہوتا ہے، جلاتا ہے، یعنی آگ اس سے لگتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کو جلایا گیا اور آسمان کی طرف لے جا کر اس بستی کو پلٹایا گیا۔ یہ سارے عذاب ان کے اوپر آئے کس وجہ سے کہ یہ انہوں نے، اس قوم نے قانون فطرت سے ٹکرایا تھا، قانون فطرت کے خلاف کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی تھی اور ان کو ناراض کیا تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف صورتوں میں اس کے تعلق سے متوجہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، باز آ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قدرت سے ٹکرانے والے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور جو قدرت سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جاتا ہے۔ لیکن آج کیسی بدقسمتی اور المیہ ہے کہ دنیا کے ممالک اس کو قانون کی حیثیت دے رہے ہیں۔ یہی بدفعلی اور خبیث عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو مٹا ڈالا تھا، ایسی ہی ایک بستی چند سال پہلے نمودار ہوئی ہے یورپین کنٹریز میں، جو ہے پومپائی جسے نام دیا گیا ہے۔ وہ زمین کی کھدوائی کی تو ہو رہی تھی جب، تو حادثاتی طور پر ایک ایسی بستی نکلی وہاں سے جس کی تہذیب و تمدن کو دیکھتے ہوئے ان کے شہر میں جو دیواروں پر اور جو ان کے در و دیوار پر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم بھی ویسی ہی بدفعلی میں مبتلا تھی، اور ویسی حالت میں ہی ان کو جو ہے پتھر بنا دیا گیا۔ تو ایسی قومیں جن کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف اس سے لڑتی ہیں اور قانون فطرت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب آیا، نہ جانے کن کن بستیوں پر آیا تھا۔ لیکن آج وہی کام، آج مختلف ممالک اس کو قانون کی حیثیت دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریڈم آف چوائس ہے، یہ انسان کی آزادی کا معاملہ ہے، یہ کوئی اجتماعی ایشو نہیں ہے کہ اس پر زیادہ جو ہے گڑبڑ کی جائے، یہ تو ایک انسان کی آزادی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو آزاد رکھا جائے۔ تو یہ تو ان ممالک کا حال تھا، یورپ اور امریکہ اور وغیرہ، جو اپنے آپ کو بڑے آزاد خیال تصور کرتے ہیں، آزاد معاشرہ جن کا ہو گیا ہے، آج من مانی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی ان کے پاس، اور وہ لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو کر ان کا سارے کا سارا معاشرہ جو ہے بے حیائی میں پڑ گیا ہے اور فحاشی میں پڑ گیا ہے۔
یعنی حیا نہیں ان کے پاس اور شرم نہیں ہے، انتہا کو پہنچ گئے ہیں، جڑیں کاٹ ڈالے ہیں، وہ ساری ہلا کر رکھ دی ہیں انسانیت کی۔ وہ تو وہ ممالک تھے، لیکن ہندوستان جیسا ملک جہاں پر جو ہے مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے، وہ ایک لمبے عرصے سے، سبوں سے، ہزاروں سے سالوں سے، اور مختلف مذاہب کے لوگ بڑے امن اور سکون کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارتے آئے تھے۔ تو یہاں پر جو قوانین جو بنائے گئے تھے، اس میں ایک سیکشن 377 جو قانون تھا، وہ لواطت کے خلاف جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، اور ایک ایڈلٹری کا جو قانون تھا وہ بھی جو ہے قانون بنایا گیا تھا۔ ہومو سیکسولیٹی اور ایڈلٹری، زناکاری جسے کہا جاتا ہے، اس کو جرم قرار دے کر اس کے لیے جو ہے سزائیں مقرر کی گئی تھی، کوئی اگر یہ کام کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ لیکن چند ہی مہینوں پہلے وہ قانون کو جو ہے مٹا ڈالا گیا، اور اس کی جگہ ڈی کرمنلائزیشن ایک قانون بنایا گیا کہ یہ سارے جو قوانین تھے اس کے متعلق، جو ہومو سیکسولیٹی اور ایڈلٹری وغیرہ کے سیکشن 377 وغیرہ، اس سب کو، یہ تمام قوانین کو ڈی کرمنلائز کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ شخصی آزادی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے چوائس سے جیسا چاہے رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اس کی علت یہ لوگ یہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ انسانی آزادی کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے کوئی بات کرنا اس کے بیچ میں دخل اندازی دینے کے برابر ہے۔ دو عورتیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں پارٹنر کے طور پر، دو مرد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں پارٹنر کے طور پر، یا ایک عورت یا ایک مرد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اپنی پسند سے، ان کو کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ یا کوئی نکاح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون بنا کر دھجیاں اڑا دی گئی ہیں انسانیت کی یہاں پر۔ تو اس کے تعلق سے یہ بتانا ہے کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اوپر عذاب بھیجا، کیسا اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے، آج اس ملک میں یہ قوانین کو پاس کر دیا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے نہ صرف علماء اور مشائخین کی، بلکہ سب اہل علم کی، اہل سمجھ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ باتیں ان کے سامنے بتائیں، اور اس کی خرابیاں ان کے سامنے ظاہر کریں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں کے سامنے، کیونکہ یہ قوانین بننے کے بعد آہستہ آہستہ نسلیں اس کو قبول کرتے جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ تباہ کن ہے، یہ ہلاکت خیز ہے۔ یہ بتانا ہے ان کو، اور اسلامی تعلیمات کیا ہے یہ بتانا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اور ایک پاک اور صالح معاشرہ اور پاکیزہ جو ہے معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کیا ہے، وہ ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے سامنے رکھنا ہے جو آگے آ رہے ہیں، جو آج، تو ان کو یہ بات بتانا ہے کہ یہ اگر کاموں میں تم اگر ملوث ہو گئے تو نہ صرف تمہاری یعنی آخرت کی تباہی و بربادی ہے، ہولناک انجام ہے تمہارے لیے، دردناک سزائیں وہاں پر مقرر ہیں، بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے تباہی لازمی ہے۔ اور وہ تباہی کئی ایک صورتوں میں آج لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، کس قسم کی بیماریاں، لا علاج بیماریاں جو لوگوں کے لگ گئی ہیں اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ساری انسانیت کو بچانا چاہا تھا کہ کیسے ایڈز کی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کئی ایک بیماریاں STD اور دیگر ایسی بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے انسان کا۔ اس کے بعد پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ غیر فطری عمل کی وجہ سے، جو آج جس کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے، اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے ان ممالک میں، نہ صرف وہاں پر بلکہ ایسے ملک میں بھی جو انتہائی کنزرویٹو کہلاتا تھا، جہاں پر مذاہب کا گہوارہ تھا مختلف، اور جو لوگ جو ہے ان چیزوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کو ایک جرم کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ کام کرنے والے کو مجرم قرار دے کر اس کو سزائیں دی جاتی تھی، لیکن آج اس کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی سزا تو باقی ہے، اور وہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ یہ کم از کم ہم اپنے نوجوان پیڑھی کو بتائیں، نوجوان نسلوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ان کو سمجھائیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اور ایک بہترین معاشرہ کیسے جو ہے وجود میں آ سکتا ہے، اور کیسے پاک و صاف زندگی ہم کو گزارنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور ان تمام برے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صف ہستی سے مٹا ڈالا تھا۔ یہ موقع نہیں ہے اس موضوع پر بات کرنے کا، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر جو ہے بات کی جائے گی تو اس کی تدابیر، احتیاط کس قسم سے کرنا چاہیے، اور امت کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیسی کیسی صورتیں اختیار کرنی چاہیے،
یہ جو ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے برے برے عملوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کا حقدار ہمیں بچائے، صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد